الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان قال اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت اور برے کام سے رنج اور قلق ہو تو تم مومن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے خاص آثار اور علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرے تو اس کے دل کو فرحت اور مسرت حاصل ہو، اور جب اس سے کوئی برائی اور برا کام یا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے دل میں ایک رنج اور غم کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ جب تک آدمی کے ضمیر میں یہ حس باقی رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر ایمانی روح زندہ ہے، اور یہ احساس اس ایمانی روح کے زندہ ہونے کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اسی طرح حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب اور اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح لذیذ اور ذائقہ دار مادی غذاؤں میں ایک لذت ہوتی ہے جس کو صرف وہی آدمی پا سکتا ہے جس کی قوت ذائقہ کسی بیماری کی وجہ سے خراب نہ ہوئی ہو، اسی طرح ایمان میں ایک خاص لذت اور حلاوت ہے، لیکن وہ انہی خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جنہوں نے پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ کو اپنا مالک اور پروردگار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول اور اسلام کو اپنا دین اور زندگی کا دستور بنا لیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور طریقہ اسلام کی پیروی کو ان کے دل نے اپنا لیا ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق محض رسمی اور موروثی یا محض عقلی اور دماغی نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ یعنی دین کے ساتھ دلی محبت اور گرویدگی کا تعلق بھی ہو۔ اس حدیث میں رضا کے لفظ سے یہ تعبیر کیا گیا ہے جس کو یہ نصیب نہیں، یقیناً ایمانی لذت و حلاوت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں اور اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا يحبه الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو تمام ما سوا سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو تو وہ محبت صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی ہی نفرت اور ایسی ہی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ اس حدیث کا مضمون بھی قریب وہی ہے جو اس سے پہلے والی حدیث کا تھا، صرف تعبیر کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایمان کی حلاوت اسی آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس محبت کا اس کے دل پر ایسا قبضہ اور تسلط ہو کہ اگر کسی اور سے وہ محبت بھی کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اور اللہ کا دین اسلام اس کو اتنا عزیز اور پیارا ہو کہ اس سے پھرنے اور اس کو چھوڑنے کا خیال اس کو آگ میں گر جانے کے برابر تکلیف دہ محسوس ہوتا ہو۔ انہی سے یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل جب ہی ہو سکتی ہے اور ایک مسلمان پورا مومن تب ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام دوسرے آدمیوں سے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اس سے پہلی حدیث میں تمام ماسوا سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اسلام کی محبت کو حلاوت ایمانی حاصل ہونے کی شرط بتلایا گیا تھا، اور اس حدیث میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ذکر کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی محبت میں باہم ایسا تعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر ہرگز نہیں پائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے اور اسلام سے صحیح محبت بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ناممکن اور محال ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اور اسلام کی محبت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول سے جو محبت بحیثیت رسول کے ہوگی وہ در حقیقت اللہ ہی کی وجہ سے اور اللہ ہی کے تعلق سے ہوگی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام سے بھی پوری محبت ہوگی۔ اس لیے حدیث میں کمال ایمان کی شرط کے طور پر صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کر دیا گیا، لیکن مطلب وہی ہے کہ ایمانی انوار اور برکات صرف ان ہی خوش نصیبوں کو حاصل ہو سکتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی محبت کا ایسا غلبہ ہو کہ دوسری تمام محبتیں اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہ رکھتی ہوں۔ ان حدیثوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو مطالبہ کیا گیا ہے، اس کی مراد متعین کرنے میں شارحین حدیث کا کلام کچھ مختلف سا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے ان کا مطلب و مقصد سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو حقیقت ان حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ بالکل صاف اور سادہ ہے۔ محبت ایک معروف لفظ ہے اور اس کے معنی بھی معروف و معلوم ہے، اور وہی یہاں بھی مراد ہے۔ البتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اہل ایمان کو جو محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت کی طرح خونی رشتوں یا دوسرے طبعی اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ روحانی اور عقلی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب وہ کامل ہو جاتی ہے تو اس کے سوا دوسری وہ تمام محبتیں جو طبعی یا نفسانی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں اس سے مغلوب ہو جاتی ہیں، اور اس بات کو ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا کوئی حصہ نصیب فرمایا ہو۔ غرض یہ کہ ان احادیث میں محبت سے مراد دل کی وہی خاص کیفیت ہے جس کو محبت کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے، اور اسی کا ہم سے مطالبہ ہے، اور وہی گویا کہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جس کا ترجمہ یہ ہے اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیجئے اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا وہ مال و دولت جس کو تم نے محنت سے کمایا ہے، اور تمہاری وہ چلتی ہوئی تجارت جس کی کساد بازاری یعنی نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے رہنے کے وہ اچھے مکانات جو تم کو پسند ہیں، پس اگر دنیا کی یہ محبوب اور مرغوب چیزیں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی راہ کی جد و جہد سے زیادہ تم کو محبوب اور پسندیدہ ہیں تو انتظار کرو تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور فیصلہ نافذ کرے یعنی عذاب کو بھیج دے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ چنانچہ قرآن حکیم کی اس پرجلال آیت کا تقاضا اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ ایمان والوں کو اپنی تمام قابل محبت چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت ہو۔ اس کے بغیر اللہ کی رضا اور اس کی خاص ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی اور ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے اس کے لیے ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا
اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنا نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس راہ میں اپنی جان عزیز تک دے دینے میں بھی وہ ایک لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جس کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا، اس کے لیے روز مرہ کے اسلامی فرائض کی ادائیگی اور عام ایمانی مطالبات کی تعمیل بھی سخت مشکل اور کٹھن ہو جائے گی، اور جتنا کچھ وہ کرے گا تو اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ بس قانونی پابندی کی سی ہوگی۔ بس اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دوسری ساری محبتوں اور چاہتوں پر غالب نہ ہو جائے، ایمان کا اصل مقام نصیب نہیں ہو سکتا، اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، میری سننے والی معزز ماؤں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث اور ان روایات سے ہمارے سامنے جو ایک خلاصے کی صورت میں سامنے چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے نفس ایمان، یعنی ایمان کو قبول کر لینا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایمان کے تکمیلی عناصر ہیں، یعنی ایمان کے اندر کمال اور اعلیٰ ترین درجے کو حاصل کرنا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی اللہ کی ذات سے والہانہ محبت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنا، اور دین اسلام سے والہانہ اور عقیدت مندانہ طور پر محبت کا اظہار کرنا، یہ ایمان کے وہ تکمیلی عناصر ہیں جن کے بغیر ایمان کا کامل اور اکمل درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سے ملتی جلتی کچھ روایات آگے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اب ایک بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے دل پر اور اپنی کیفیت پر غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کی محبت کیا دنیا کی دیگر چیزوں سے بڑھ کر ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کا جواب اس بات میں ملتا ہے تو ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے، اور اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم ایمان کے ان تکمیلی عناصر کو پورا کر پائے ہیں۔ اگر نہیں کر پائے تو وہ کون سی وجوہات ہیں کہ آج ہمارے دل میں دنیا اور اہل دنیا اور دنیا کی نعمتوں کی محبت تو زیادہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی محبت کم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لذت ایمانی اور حلاوت ایمانی کی نعمت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔